تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام ذمہ علی اصغر صاحب، کرنل شبیر صاحب، ثاقب صاحب، صفدر تنوری صاحب، راجہ شجاعت صاحب، ڈپٹی میئر اللہ کے فضل و کرم سے تنظیم مغل صاحب، نذیر مغل صاحب، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی راجہ نصیر صاحب اور جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو ایبٹ آباد پریس کلب میں ایبٹ آباد کے تمام قلم اور کیمرے کے مزدوروں کی جانب سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حسب روایت کہ جب بھی ہمارے الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی ہماری خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو آپ اس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے، میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو لوگ ہیں بڑے قابل احترام ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی سے آپ دیکھ لیں، تاجر طبقہ ہو، علماء کرام ہو، وکلاء ہو، سول سوسائٹی ہو، اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہمارے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں ہماری خوشیوں میں بھرپور طریقے سے پارٹیسپیشن کرتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے کوئی پریس کلب کے حوالے سے کسی صحافی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی انتظامی معاملات سے ہو، حکومتی معاملات سے ہو یا کسی ڈرگ اور لینڈ مافیا کی طرف سے ہو، تب بھی آپ کا ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے۔ اس پر میں اپنے پورے ایبٹ آباد کی عوام کا اور اسپیشلی آپ لوگ جو آئے ہوئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ رائے صاحب نے جمہوریت کی بات کی۔ اس وقت جو جمہوری ادارے ہیں، جو جمہوریت ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بات کریں یا دیگر اداروں کی، الحمدللہ ایبٹ آباد پریس کلب کا یا ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کا اتنا ہے کہ ہر سال کے سال الیکشن کے لیے بات بھی ہوتی ہے، جنرل باڈی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں الیکشن کمیشن بھی تشکیل دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ہمارے تمام دوست جب اتفاق رائے کر لیتے ہیں، کسی کا نام آ جاتا ہے پریزیڈنٹ کے لیے، جنرل سیکرٹری کے لیے، جب سارے ممبرز اتفاق رائے کرتے ہیں تو اس پہ ان اپوز آ جاتے ہیں۔ تو باقی کچھ لوگ ایسے ہمارے ہیں، ہمارے درمیان اور گیٹ سے باہر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بارہا الیکشن لوز کرنے کے بعد وہ پریس کلب کی طرف نہیں آتے ہیں۔ وہ آج بھی ہماری ایبٹ آباد پریس کلب کی ممبرشپ کا حصہ ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کرسی ہمارے پاس ہو، ہم جیت جائیں تو پریس کلب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میٹھا میٹھا اب کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اور یہاں پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بارہا الیکشن آ رہے بھی ہیں، لیکن آج ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس بیک پر بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی الحمدللہ ایبٹ آباد پریس کلب کی یہ اچھی روایات ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایبٹ آباد پریس کلب کے اندر ہمارے فارمر پریزیڈنٹ شاہد چودھری صاحب، سردار نوید عالم صاحب، عامر شہزاد صاحب اور سردار شفیق صاحب، افتخار صاحب، سردار نوید احمد صاحب اور بہت سے ایسے، نوید اکرم صاحب جو سابقہ ہماری کابینہ کے حصہ رہے ہیں۔ چند لوگ جو ہیں، چند لوگ جو فوٹو سیشن کے شوقین ہیں، جو انتظامی افسران کے ساتھ فوٹو بنا کر شیئر کرتے ہیں، وہ ہم سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 الیکشن ہم سے لوز کر چکے ہیں۔ اس پریس کلب کے لیے، کسی کی ذات کے لیے نہیں، کیونکہ ذات تو آج یہاں پہ میں ہوں، کل نوید صاحب تھے، اس سے پہلے شاہد چودھری صاحب تھے، اس سے پہلے عامر شہزاد صاحب تھے، تو یہ وہ آتے جاتے رہیں گے۔ ہمیں اس ادارے کی مضبوطی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ادارہ سب کا، آپ سب لوگوں کا ہے اور ایبٹ آباد کے تمام سیاستدانوں کا ہے، ایبٹ آباد کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ہے۔ میں آپ کا اگین شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بھائی ہے اس وقت 2 ہی جماعتیں ہیں اپوزیشن میں، ایک جماعت اسلامی ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف ہے، باقی 13 جماعتیں تو پرانی ہے، ایک ہی جگہ پہ ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو اور جماعت اسلامی کو اور جرنلسٹ کمیونٹی کو اور سول سوسائٹی کو اپنا کردار ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور سب سے پہلے تو میں ایبٹ آباد پریس کلب کی ساری کابینہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان سب کو، کابینہ جو ہے پوری، بڑی خوشی ہوئی آپ کی باتیں بھی سن کے اور طریقہ کار بھی دیکھتے۔ میرے خیال سے واقعی سیاسی جماعتوں کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور بات یہ ہے جی، اصلی مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں بھی کچھ گروپ بندیاں نظر آ رہی ہیں نا، آپ خود اعتراف کر رہے ہیں، تو اگر ہمارا کوئی رول ہو سکے ان کو دور کرنے میں تو کوشش تو ہے، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم طریقے سے کریں، کیونکہ جتنا آپ لوگ اکٹھے ہوں گے اتنا ہی میرے خیال سے سارے اس آپ کے جو ہے میڈیا کو اتنی اسٹرینتھ ملے گی۔ ہماری پارٹی میں بھی گروپ بندیاں ہوتی ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی دور کرنے کا، ہر جگہ یہ کام ہے۔ بات یہ جی کہ میرے سے گلہ کیا عاطف نے کہ پتہ نہیں عمر فاؤنڈیشن کے وقت بڑے آگے آگے تھے، لیکن شاید جو ہے یہ بھی ہو کہ میں ہار گیا تھا تو لوگوں نے سوچا جی ولی صاحب سے جو ہے کچھ زیادہ کچھ توقع نہیں کی جا سکتی،
تو مجھے بھی شاید تھوڑی لفٹ کم ملی ہو، لیکن جہاں بھی آپ لوگوں نے میرے پہ کوئی بھی ذمہ داری ڈالی ہو، آپ یہ کہہ دیں جی علی صاحب ہم نے آپ سے یہ کہا اور آپ نے وہ بات جو ہے نا پوری نہیں کی۔ میں اپنے شبلی صاحب کی بات کی، میں نے کتنے دفعہ جو ہے ان کے پیچھے لگ کے کوشش کی، سی ایم صاحب سے باتیں کی، شوکت یوسف زئی ہمارا دوست تھا، اس سے باتیں کی، اور کوشش یہ کی کہ آپ کے جو مسائل ہیں نا اس میں اپنا وہ ایک حصہ ڈالیں۔ تو جہاں بھی ارشد شریف صاحب کی غائبانہ نماز جنازہ تھا، ہم لوگ تھے اور آپ لوگ تھے، میرے خیال سے اس کے علاوہ کچھ وکلاء تھے، لیکن وہ بھی ہم نے مل کے کیا۔ اگر آپ لوگ کوئی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں اور جو انسانی حقوق کے لیے ہوتی ہیں تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں، مطلب پارٹی سے ہٹ کے حاضر ہیں جی، ذاتی طور پہ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے، لیکن کوئی ذمہ داری ہمیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا مکمل حصہ ڈالیں۔ راجہ صاحب، ہارون صاحب نے بات کی کیا کہتے ہیں مہنگائی کی۔ اصلی بات یہ جی، ہم تو مہنگائی کی جو جڑ ہے نا جی اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک کیا کہتے ہیں UNDP کی رپورٹ آئی ہے کہ اس ملک میں ہر سال 17.4 ارب ڈالر جو ہے، ڈالر کی بات ہو رہی ہے، مراعات میں جو ہے نا مختلف طبقات جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، جس میں جو ہے آپ کے سمجھیں جو وڈیرے ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، وہ بھی ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز بھی ہیں، آپ کی بیوروکریسی بھی ہے، سول اور ملٹری، آپ کے سیاستدان جو ہیں، مطلب کہ ہم سب مل کے یہ جو نا اتنی مراعات یہ ایک طبقہ لے رہا ہے، اور جو 90% لوگ ہیں ان کو کچھ دیا نہیں جا رہا۔ تو ہم نے تو اس نظام کو بدلنے کے جو بات کر رہے ہیں اسی کے لیے یہاں اس جماعت میں ہیں، عمران خان کے ساتھ اس لیے ہم کھڑے ہیں کیونکہ ہماری یہ سوچ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اپنی زندگی پر کھیل کر بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جی میں اپنی غلطیوں سے سیکھوں، میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس سے سیکھوں، اور اس نظام کو تبدیل کرنے میں میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کروں۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ آپ سب کو میں اس بات کا مجھے یقین ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کے ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں پریس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ایک سائڈ پہ لگ جائیں اور باقیوں کو جو ہے نا سب خراب کرتے رہیں۔ میرا تو خیال ہے پریس کا کردار یہی ہوتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کی ویو پوائنٹ جو ہیں وہ آگے کریں۔ کئی میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر آج کل بڑے چینلز ہیں، لیکن کوئی چینل جو ہیں وہ ایک ہی بندے کی بات کیے جا رہے ہیں، تو آپ کی ویورشپ جو اس حوالے سے میرے خیال سے کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دونوں پوائنٹ آف ویوز پیش کریں اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ صحیح کون کہہ رہا ہے اور غلط کون کہہ رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ اچھا انداز ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ کچھ بڑے اسٹرانگ تعلقات ہوتے ہیں لوگوں کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں، بے شک ڈالیں، لیکن ایک حد کے اندر رہتے ہوئے میرے خیال سے ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی 15 روپے کی روٹی مل رہی ہے، ریٹ ان کو روٹی کا تو نہیں پتہ، شاید ڈالروں کا ریٹ ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ خزانہ بڑھتا جاتا ہے ان کا، ہمارا کام ہوتا ہے تو ان کا بڑھتا ہے، پیسے سارے باہر ہیں۔ تو ہمارا جی رہنا سہنا ادھر ہی ہے۔ آپ کی جو توقعات ہیں انشاءاللہ ان پر ہم پورا اتریں گے، اور واقعی جو ہے نا پریس کلب سے ہم سب کی عزت ہے، اور آپ کے جونیئر جرنلسٹ کے جو لوگ ہیں جس طریقے سے وہ جو ہیں وہ مسائل کو پیش کرتے ہیں، آپ لوگ مل کے جس طریقے سے آپ زبان جو ہوتی ہے وہ شائستہ زبان جو ہے وہ بھی میرے خیال سے اس کی ایک قدر ہوتی ہے، اور میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مل جل کے ہم جو ہے ایبٹ آباد کی بلکہ ہزارہ کی، کیونکہ آپ تو ہیڈ کوارٹر ہیں جی، آپ کو تو ہوسٹ ہونا چاہیے، باقی سارے پریس کلبس کے لیے کرتے بھی ہوں گے آپ لوگ، اور ان کے بھی آپ نے جو ہے حوصلہ افزائی کرنی ہے، چاہے وہ کوہستان میں کوئی پریس کلب ہو یا بٹگرام میں ہو یا منصرہ میں ہو۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ لوگ ہوسٹ ہیں تو زیادہ ہم پہ فرض آتا ہے کہ ایز اے ہوسٹ، اگر آپ ہوسٹ ہیں تو ہم بھی ہیں، تو ایز اے ہوسٹ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ اور جب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے لوگ یہاں آتے ہیں، آپ مجھے حکم دیتے ہیں عاطف صاحب، تو ہم کبھی نو نہیں کہتے آپ کو تو یہ بات ہے۔ تو آج تو ہم آئے تھے، کوئی ہم سیاسی بات کرنے نہیں آئے تھے، ہم تو کچھ آپ دوستوں کو جو ہے مبارکباد دینے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو یہ طاقت دے، اور آپ کو جو ہے اس بات کی آپ میں یہ آئے کہ آپ جو ہے اس قوم کی جو ہے صحیح طرح سے کی گائیڈ کریں، اس کو انفارمیشن دیں، تاکہ قوم جو ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے آئندہ آنے والے راستوں کا فیصلہ کر سکے۔ بڑی مہربانی جی، شکریہ جناب۔